اللہ اللہ اللہ۔ پچھلی آیات میں بنو اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر تھا اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے، ان کی خلاف ورزیوں کا ذکر تھا۔ اسی طرح اور بہت ساری ان کی سرکشیوں کا ذکر تھا۔ تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی نافرمان ناشکری قوم، تو کیا ان کو سمجھایا نہیں گیا انبیاء کرام کے ذریعے سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک نبی نہیں بلکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر آئے، کتاب لے کر آئے، اس کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، مسلسل بھیجے ہم نے اس کے بعد پیغمبر، ایک دو پیغمبر نہیں، مسلسل پیغمبر آتے رہے، اتنے پیغمبر آئے کہ آخر میں وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں اور تائید کی ہم نے ان کی روح القدس کے ساتھ۔ آخری پیغمبر بنو اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں جہاں بھی ان کا نام آتا ہے والدہ کی نسبت سے آتا ہے، عیسیٰ بن مریم۔ اور حضرت مریم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے حضرت مریم کی، اور حضرت مریم کا نام ٹوٹل قرآن پاک میں 30 مرتبہ آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر بنو اسرائیل کو ان کی خرابیوں سے آگاہ کیا، ان کی نافرمانیوں سے آگاہ کیا۔ تو وہ تو ان کے دشمن ہو گئے، ان کو مارنے پر تل گئے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تائید کی ہم نے ان کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ حضرت جبرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ کہیں بھی یہودی حملہ کر کے ان کو قتل نہ کر دے، اس لیے حضرت جبرائیل ان کے ساتھ رہتے تھے حفاظت کے لیے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہویٰ، کیا پس جب کبھی بھی لایا تمہارے پاس کوئی پیغمبر وہ باتیں جو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے آگے سے تکبر کیا، غرور کیا بجائے نبیوں کی بات ماننے کے، کیونکہ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ عام طور پر لوگ تکبر اس کو سمجھتے ہیں اچھے کپڑے پہن لینا، اچھے جوتے پہن لینا، خوبصورت بن جانا، یہ تکبر نہیں ہوتا، اس کو تجمل کہتے ہیں، خوبصورت بننا۔ تکبر یہ ہوتا ہے بطر الحق، حق بات کوئی کہے اس کو جھٹلانا، وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ تو فرمایا استکبرتم، جب بھی نبیوں نے آ کر تمہیں بات کہی تم نے آگے سے تکبر کیا، غرور کرتے ہوئے ان کو جھٹلایا، ففریقاً کذبتم، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔ نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں بنو اسرائیل۔ حضرت شایع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو بنو اسرائیل نے قتل کیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، حضرت یحییٰ کو پتہ چلا کہ وہ اپنی بھانجی سے شادی کرنی چاہتا ہے۔ اب بھانجی سے شادی کرنا یہ محرمات میں سے ہے کہ وہ عورتیں جو حرام ہوتی ہیں ان سے نکاح کرنا ان میں آتی ہیں بھانجی، لیکن وہ بادشاہ اس بات پر مصر تھا، اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ میں بھانجی سے شادی کروں۔ حضرت یحییٰ اس کے دربار میں پہنچے اور کہنے لگے میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ تم نے یہ نیت کی ہے کہ میں اپنی بھانجی سے شادی کروں گا، یاد رکھنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور ایسا کرنے سے تم اللہ کے مجرم و نافرمان بن جاؤ گے۔
جب بھرے دربار میں اس کو یہ نصیحت کی، اس نے اپنی انسلٹ محسوس کی، اس نے سمجھا میری بےزتی کی ہے، لہذا اس نے کہا ان کو قتل کر دو، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے بنو اسرائیل کے بارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تو تم نے قتل کیا۔ اور پھر جب ان کو تبلیغ کی جاتی، سمجھایا جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو یہودی تھے آگے سے کیا جواب دے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں، کہ جس طرح پردہ جو ہے وہ گرد و غبار سے، دھوئیں سے اندر چھپی ہوئی چیز کو محفوظ رکھتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ تمہاری یہ جو ہے گرد و غبار جیسی باتیں ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتی، یوں کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پردہ نہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ فلما جاءہم من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی ان کے ساتھ ہے، اور تھے وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب آ گئی ان کے بعد وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، انکار کر دیا۔ بس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر، بری ہے وہ چیز جو خریدا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، یہ کہ کفر کے کیا ساتھ اس چیز کے جو اتارا ہے اللہ نے، بغین، سرکشی کی وجہ سے، یہ کہ اتارا ہے اللہ نے اپنے فضل سے، وہ اپنے فضل سے اتارتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ، پھر لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت آمیز۔ یہودیوں میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو چکے تورات میں پڑھ چکے تھے، ان کو یقین تھا کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں، لہذا یہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ جب مسلمان ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا تو دور سے یہودی آ رہے ہیں، 5-7 یہودی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چھپ جاتا ہوں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے ان کا۔ جب وہ آ کر بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوئی، آپ نے پوچھا کیف فیکم عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام تم اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا سیدنا وابن سیدنا، وہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، خیرنا وابن خیرنا، وہ ہمارے میں سے سب سے بہتر ہیں اور بہتر کے بیٹے ہیں، عالمنا وابن عالمینا، وہ ہم میں بڑے عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں۔ جب یہ تعریفیں کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن سلام باہر آ جاؤ۔ وہ باہر نکلے، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر جب باہر آئے، وہی یہودی تھے جو ان کی تعریف کر رہے تھے، کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ ہم میں بہت برا ہے، برے کا بیٹا ہے، اور ان کی برائیاں کرنے لگے۔ تو یہ ان کا حال تھا، حالانکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے 100% یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے وہی نبی ہیں، آخری نبی، لیکن بغیم بینہم، قرآن پاک میں جہاں بھی آتا ہے ضد، ہٹ درمی ان کے اندر ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغضوب علیہم قرار۔ کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا اور ہم کہتے ہیں اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر ہمیں، وہ مغضوب علیہم یہی یہودی ہیں، اور ضالین جو سورہ فاتحہ میں اس سے مراد عیسائی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ نافرمان قوم نبیوں کو جھٹلاتے ہی نہیں رہے بلکہ ان کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر جس چیز کو انہوں نے لیا ہے وہ بہت بری چیز ہے، اور فباؤ بغضب الی غضب، یہ اللہ کا غضب پر غضب لے کر واپس لوٹے ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت آمیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔